نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ حق تعالی نے ہمارے لیے بہت سارے اوقات ایسے رکھے ہیں سال کے اندر جس میں ہم حق تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتے ہیں، حق تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک وقت شعبان کا پورا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، اور یاد رکھیں برکت اب بھی موجود ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے نہیں مانگی، سب کے لیے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما، اور صرف ایک وقت کے لیے نہیں مانگی بلکہ قیامت تک کے لیے۔ یاد رکھیں قیامت تک کے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے حق تعالی نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ ہر اعتبار سے ان دونوں مہینوں کے اندر برکتیں ہیں، اور خصوصاً اعمال کے اعتبار سے اگر انسان ان مہینوں کے اندر اچھے اعمال کرنا چاہے تو اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان برکتوں کے نتیجے میں انسان کو اچھا رمضان المبارک نصیب ہو جاتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر بھی جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں کے اندر بھی حق تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو رحمتیں آپ نے نازل کرنی ہیں ہم اس کے محتاج ہیں، جو آپ نے برکتیں نازل کرنی ہیں ہم ان برکتوں کے محتاج ہیں، یا اللہ جو آپ نے بخشش نازل فرمانی ہے ہم اس کے محتاج ہیں، ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے، ہماری ضرورت ہے ہمیں عطا فرما دے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب تو یہ کرونا کا زمانہ ہے، بیماری کا زمانہ ہے، اس میں رمضان مبارک میں تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں جتنا زیادہ مصیبت یا آفت ہوتی ہے نیکی کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس رمضان مبارک کے اندر شاید وہ برکات نہیں ہوں گی، پہلے سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ برکات ہوں گی انشاءاللہ۔ اس لیے ان برکات سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ابھی سے حق تعالیٰ سے جھولیاں پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اور شعبان کا مہینہ پورا برکت کا مہینہ ہے، اور خصوصاً جو آج کی رات آنے والی ہے شب برات جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت برکتوں والی رات ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں سورۃ دخان کی، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ شب برات کے متعلق ہے، کہ حق تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو برکتوں والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ برکت والی رات کے اندر، برکت والی رات سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک یہ شب برات ہے، کہ قرآن مجید حق تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل کیا، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ اسی رات میں نازل کیا، پھر آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور اسی رات کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، حق تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز تقسیم کر دی جاتی ہے، فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کی روزی کتنی ہے، کس کا رزق کتنا ہے، کس کو کتنی پریشانی آنی ہے، کس کو کتنی خوشیاں ملنی ہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں عبادت کرنا اور حق تعالیٰ سے مانگنا
تاکہ آئندہ ہمارے لیے فیصلہ زیادہ اچھے سے اچھا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بعض حضرات نے کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، غلط ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عبادت کرنا، اسی طرح سلف کا اس رات کے اندر عبادت کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا، بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیت عطا کروں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، میرے سے بخشش مانگے۔ یاد رکھیں جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، حق تعالیٰ نے فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، تمہارے کیے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر پریشانی آتی ہیں، تمہارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں۔ بہت سارے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو حق تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر حق تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اولاد کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی۔ اولاد میں ایک برکت تو یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہو، اور ایک برکت یہ ہے کہ اولاد فرما بردار ہو۔ انسان اگر استغفار کرے اور بخشش مانگے اور بخشش مل جائے تو یاد رکھیں یہ برکت مال کے اندر بھی آئے گی، رزق کے اندر بھی برکت آئے گی، اور اولاد کے اندر بھی برکت آئے گی۔ تو اس رات کے اندر حق تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی چاہیے اور رزق بھی مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق کی وسعت کی دعا کی کہ یا اللہ جو جو میری عمر بڑھتی جائے میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرما، کیونکہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی ہے ضرورتیں بڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے کے ساتھ انسان کا اگر رزق وسیع ہو جائے تو اس کو عبادت کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے، حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے، عبادت کے لیے فارغ وقت مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ دعا کی جائے کہ یا اللہ جو جو عمر بڑھتی جائے میرے رزق کے اندر وسعت عطا فرما۔ تو روزی مانگنا حق تعالیٰ سے اور پریشانیوں سے نجات مانگنا کہ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو اس رات کی فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے، اور اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ اگر کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو علماء نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ وہ قبرستان میں جا سکتا ہے اس پر عمل کرتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھنا ایک حدیث سے ثابت ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے علماء نے، چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے جس کی وجہ سے علماء نے اس کو سنت نہیں کہا۔ البتہ شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے، شعبان کے کسی دن کا روزہ رکھنا، آخری دن کو چھوڑ کر کسی دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو یہ سمجھ کر کہ یہ شعبان کا روزہ ہے تو یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح یہ سمجھ کر یہ روزہ رکھنا کہ ایام بیز کا روزہ ہے۔ ایام بیز کہتے ہیں 13، 14، 15۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 13، 14، 15 کے دن کا روزہ رکھنا، ہر مہینے کی 13، 14، 15۔ تو اس طرح 15ویں کا روزہ سمجھ کر اس کا روزہ رکھنا، شعبان کا روزہ رکھنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ شعبان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے، اور یہ سمجھنا کہ یہ چاند کی، قمر کی، چونکہ 15ویں تاریخ ہے، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا جا رہا ہے تو یہ روزہ رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نفل روزہ ہے، یہ روزہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور نفل کام کو نفل سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ اگر ضروری سمجھ کر کیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ضروری سمجھ کر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نہیں رکھا
اس سے پوچھا کہ اچھا آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا، اور اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھنا جیسے اس نے فرض کو چھوڑ دیے ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال نفل کام کو نفل سمجھ کر ہی کرنا چاہیے، اس کو فرض سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس روزے کا بھی، نفل روزے کا بھی اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل روزہ یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور اس کا اجر اتنا ہے، فرمایا کہ زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، گویا کہ وہ جہنم سے انسان دور ہو جاتا ہے اور جنت کے قریب ہو جاتا ہے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی۔ اور روزہ چونکہ حق تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے بھی اس روزے کا اجر ہے۔ لیکن میں نے یہ عرض کر دیا کہ یہ روزہ یہ سمجھ کر کہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے ہم رکھ رہے ہیں، یعنی قمری مہینے کی 15ویں تاریخ ہے، ایام 20 کا دن ہے، اور یا یہ ہے کہ شعبان کا دن ہے، شعبان کے کسی دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ بہرحال اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور حق تعالی سے مانگنا چاہیے، اور خصوصاً یہ جو بلا آئی ہوئی ہے اس بلا سے عافیت مانگنا کہ یا اللہ اس بلا سے اس کرونا کی بلا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، اور رمضان المبارک ہمارا صحیح طریقے سے گزر جائے، یہ دعا خصوصی طور پر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح یا اللہ ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے۔ حق تعالی نے ہمارے لیے یہ دروازے بند کر دیے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے حق تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔